بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، کرولش عثمان کے دوسرے سیزن کی پہلی قسط میں ایک بچہ احمد ہمیں نظر آیا اور اپنی اداکاری سے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، اور ناظرین سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا احمد کا کردار حقیقی ہے؟ کیا تاریخی طور پر اس کردار کا کوئی وجود ہے؟ اور اگر یہ کردار واقعی تاریخی ہے تو اس کی کتنی اہمیت ہے؟ کیونکہ کرولش عثمان میں تو یہ دکھایا گیا ہے کہ بازنطینی کائی قبیلے پر حملہ کرتے ہیں، اور اس وقت کائی قبیلہ سعود کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری میں مصروف ہوتا ہے، اور حملے کے بعد کائی قبیلے سے جن لوگوں کو قیدی بنا کر بازنطینی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، ان میں احمد اور اس کے والد بھی ہوتے ہیں۔ بازنطینی قلعے میں جا کر احمد کا والد بازنطینی فوج کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں، اور عثمان غازی جب اپنے ساتھیوں کو بازنطینیوں کی قید سے چھڑا لاتے ہیں تو احمد نامی وہ بچہ بھی ان میں شامل ہوتا ہے، جسے عثمان غازی بالا خاتون کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اب سے اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری عثمان اور بالا خاتون اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعات تو وہ تھے جو ہم نے ڈرامے میں دیکھے۔ اب یہاں سے ہم تاریخی طور پر اس کردار کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ احمد الپ ایک اصل تاریخی اور حقیقی کردار تھا، جو کہ کائی قبیلے کا حصہ تھا، اور ان کی پرورش اسی قبیلے میں ہوئی۔ احمد الپ 1277 میں پیدا ہوئے، اور جب وہ 5 سال کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور 6 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے والد کی شہادت بھی اپنے سامنے ہوتی دیکھی، جو کہ بازنطینیوں کے ہاتھوں انہیں نصیب ہوئی۔ اپنے باپ کی شہادت کا واقعہ ایسا تھا جس سے احمد کے دل میں بازنطینیوں کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ ایسی روشن ہوئی جس نے انہیں ایک مجاہد اور نڈر جنگجو بننے میں بہت مدد کی۔ سوت ہو یا کائی قبیلہ، ہر جگہ ہر مرد احمد الپ کو اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتا، اور ہر عورت احمد کے ساتھ ماں جیسا سلوک کرتی۔ چونکہ احمد الپ 6 سال کی عمر سے ہی اپنے مشن کو جان اور سمجھ چکے تھے، تو وہ عثمان غازی کے جنگجوؤں کے ساتھ رہنا پسند کرتے اور انہی کے ساتھ کھاتے پیتے۔ چھوٹی عمر سے ہی احمد کی حرکتیں اور عادتیں بالکل نوجوانوں جیسی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے خالی خیمے میں، جہاں کبھی ان کے والدین ان کے ساتھ سوتے تھے، اکیلے سونے کا فیصلہ کیا۔ 10 سال کی عمر میں ہی احمد الپ، ان پر اللہ کی رحمت ہو، ایک قابل جنگجو بن چکے تھے، اور خاص طور پر تیر اندازی میں ان کی مہارت دیکھنے کے قابل تھی۔ ان کی تیر اندازی کی صلاحیتیں اتنی متاثر کن تھی کہ جب وہ تیر اندازی کا مظاہرہ کرتے تو قبیلے والے رشک کرتے تھے۔ تاریخ میں یہ ہے کہ ان کی تیر اندازی کی صلاحیتیں 10 سال کی عمر میں ہی اتنی پختہ تھی کہ عثمان بے کے ساتھی اور خاص طور پر کونر الپ ان کے ساتھ تیر اندازی میں مقابلہ کیا کرتے تھے۔ احمد الپ کو جنگوں میں جانے کا بہت شوق تھا، مگر ان کی چھوٹی عمر کی وجہ سے عثمان غازی انہیں اپنے ساتھ جنگوں میں نہیں لے جاتے تھے، جو کہ احمد کے دکھ کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ وہ کائی قبیلے کے جانبازوں کے ساتھ جنگی میدانوں میں بہادری کے جوہر نہیں دکھا سکتے۔ مگر چند سال بعد احمد الپ جب بالکل نوجوانی کے آغاز میں تھے تو عثمان غازی انہیں اپنے ساتھ ایک مہم پر لے کر گئے، جس میں احمد الپ نے تیر اور تلوار دونوں میں مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ احمد الپ نے یوں تو بے شمار جنگی مہمات میں عثمان غازی کے ساتھ حصہ لیا، مگر یوون حصار قلعے کی فتح ایک اہم فتح تھی جس میں وہ شریک تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ینی شہر کی تاریخی فتح میں بھی احمد الپ ایک اہم حصہ تھے، اور ینی شہر کی فتح نے ہی عثمان غازی کو ایک چھوٹی سی خود مختار ریاست قائم کرنے میں مدد دی، اور اسے فتح کرنے کے بعد احمد الپ نے اس شہر کی دیواروں کو مضبوط کرنے اور اس کے قلعے کی حفاظت کو شاندار بنانے میں دن رات کام کیا۔ اور اس کے بعد احمد الپ کو عثمان غازی نے جانبازوں کے ایک دستے کا سربراہ بھی بنایا۔ ان کے بارے میں ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ ان کی تیر اندازی کی صلاحیتیں دیکھ کر عثمان غازی نے انہیں اپنے دونوں بیٹوں اورحان غازی اور علاء الدین کا استاد مقرر کر دیا، اور احمد الپ نے عثمان غازی کے دونوں بیٹوں کو اس زمانے میں جنگوں میں لڑنے کے لیے جن جن مہارتوں کی ضرورت تھی ان سب میں ماہر بنا دیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد الپ عثمان غازی کے دونوں بیٹوں اورحان غازی اور علاء الدین کے استاد تھے، اور عثمان غازی کے بیٹوں کا استاد ہونے کی وجہ سے کرولش عثمان میں احمد نامی اس کردار کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ احمد الپ، اللہ ان پر اپنی رحمت کرے، تمام عمر عثمان اور ان کے بعد ان کے بیٹے اورحان کے بھی وفادار رہے، اور اورحان غازی کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت سے بازنطینی علاقوں کی فتح میں حصہ لیا۔
تاریخ میں تو یہ ہے کہ احمد ایلپ ایک جنگ میں لڑائی کے دوران شہید ہوئے، مگر وہ کس جنگ میں شہید ہوئے اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شہادت کے سال کے بارے میں بھی تاریخ مکمل طور پر خاموش ہے، مگر اس کے بارے میں مختلف قسم کے روایات پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی شہادت کا دور کون سا تھا۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کی شہادت اورحان غازی کے دور میں ہوئی، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق وہ اورحان غازی کے پہلے بیٹے سلطان مراد اول کے دور میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت جب بھی ہوئی یہ ہمارا موضوع نہیں، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دنوں میں بہت محنت کی، اور عثمان غازی اور ان کے بعد اورحان غازی کے دور میں ہر قسم کی جنگی مہمات میں بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ چونکہ ان کی شہادت کے عرصے کے بارے میں ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے، اس لیے ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔